السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم بات کریں گے جاپان، جرمنی اور پاکستان کی کمپیریزن پہ۔ ہم اس پروگرام میں جاننا چاہیں گے کہ جاپان، جرمنی اور پاکستان کسی زمانے میں ایک ہی لیول پہ تھے۔ یہ تینوں امریکہ کے خاص الائز تھے اور امریکن پالیسیز کے تحت یہ چلتے تھے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی، جاپان بالکل تباہ ہو گئے تو امریکہ نے مارشل پلان کے تحت ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے سلسلے میں یہ ہوا کہ جب انڈیپینڈنس ہوئی اس وقت تک برٹن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے امریکہ کے سائے میں پاکستان چلا گیا اور پاکستان نے وہی پالیسیز جو اس نے جرمنی، جاپان میں فالو کی تھی وہی پاکستان میں بھی کروانے کی کوشش کی، اور پاکستان بھی بہت تیزی سے ترقی کرتا رہا 50s اور 60s میں، اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان بھی ایک اکنامک سپر پاور بن جائے گا۔ لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہم لوگ کسی اور راستے پہ چلے گئے اور جرمنی، جاپان کسی اور راستے پہ چلے گئے۔ یہ سوچ کے بھی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیا پاکستان واقعی جرمنی یا جاپان بن سکتا تھا؟ اکثر لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے، لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ 50s اور 60s میں پاکستان کی گروتھ پیٹرن وہی تھی جو ان ملکوں کی تھی۔ لیکن ہم نے جو پالیسیز چلائیں کشمیر کے سلسلے میں، پھر افغان پالیسیز، پھر نیشنلائزیشن، اس کی وجہ سے جو چینجز آئیں اس نے پاکستان کو آج وہاں کھڑا کر دیا ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے دو ایکسپرٹس کو آج دعوت دی ہے، آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں شوکت خان جاوید صاحب، جو کہ ایکس منسٹری آف فائنانس کے آفیسر ہیں، بہت پرانے MBA ہیں اور ان ایشوز پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں عبدالکریم بلواریہ صاحب، جن کا تعلق اکاؤنٹس اور بزنس سے ہے اور آج کل ایک بڑے ادارے میں اکاؤنٹس کے خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا بہت ان کو وہ ہے، لکھتے رہتے ہیں۔ شوکت صاحب، جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ مارشل پلان کے تحت جرمنی اور جاپان کو کھڑا کیا گیا، بالکل یہ ملک دونوں تباہ ہو چکے تھے۔ تقریباً وہی حالات پاکستان کے تھے جب پاکستان بنا۔ پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں تھی، تمام انڈسٹری انڈیا میں تھی۔ انڈیا واز اے میجر انڈسٹریل پاور ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس آلسو، لیکن پاکستان زیرو تھا۔ لیکن وہی ویسٹرن امریکن پالیسیز، فری مارکیٹ کی، فری اوپن امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کی فریڈم کی وجہ سے پاکستان نے میسو ترقی دیکھی 50s اور 60s میں، اور اس کے بعد ایک سڈن جو چینج آیا، اس کی جو بیسک ریزنز آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں سے ہمارے راستے مختلف ہو گئے؟ جرمنی، جاپان ترقی کرتے چلے گئے، ہم لوگ پیچھے کی طرف چلے گئے۔ وہ بیسک ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں؟ طارق صاحب، جیسا کہ آپ کا ٹاپک ہے آج، ویسے بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو بڑی ہنسی آتی ہے کہ صاحب کیا کہاں سے کمپیئر کیا جائے، اس سے مقابلہ کر رہے ہیں اور دنیا کا کیا پوزیشن میں ہم کھڑے ہیں، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، مگر پھر بھی ہم مقابلہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، اگر سمت اگر صحیح ہوتا، وہ مواقع جو جس سے فائدہ جرمنی نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا پھر چھوڑ دیا، ہماری ڈائریکشن چینج ہو گئی۔ چلو، اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، پاکستان کے بنتے ہی ہم لوگ ویسٹرن اس میں چلے گئے، اور ایک جو ڈیٹا موجود ہے اس کے تحت 67% جو ہماری ڈیفنس ایکسپینڈیچر تھی وہ اس زمانے میں امریکہ وغیرہ اٹھا رہے تھے۔ 1/3 of the up to 65 2/3 اچھا، یہی سچویشن جاپان اور جرمنی کی تھی۔ ان کی کوئی فوج وہ تو وہاں فوجی نہیں تھی، امریکن فوج نے وہاں کی پروٹیکشن دے دی۔ یہ ان کے بہت بڑا فیکٹر ہوا ان کے ڈیولپمنٹ کا، کیونکہ ان کو ملٹری ایکسپینڈیچر سے ان کو ابھی تک تقریباً چھٹکارا ملا ہوا۔ اب ان کا ہارڈلی 8 to 10% ان کی جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر بس اس سے زیادہ ہے نہیں، وہ صرف دکھانے کے لیے ہے۔ میری جو اسٹڈی اس کے مطابق 1965 یعنی جنگ جو ہم نے 65 کی جنگ کی اس وقت تک یہ پوزیشن تھی۔ 2/3 ہمیں ڈیفنس کا جو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ڈیفنس کریٹ ہوا ہے امریکہ سے، اس نے کہا کہ بھائی جنگ انڈیا سے کیوں کیا تم نے، ہم نے منع کیا تھا۔ تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، پھر اس کو ہم آگے بڑھتے گئے 72 میں نیشنلائزیشن، سپریشن آف دا کنٹری،
اور اس کے بعد جو ہم غلط راستوں پہ جاتے جاتے آج طارق صاحب دیکھیں، بنیادی طور پہ جرمنی کی ہم میں جو کمپریزن نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اکنامکس کو فوقیت دی. ان کا نمبر 1 پرائرٹی. ہمارے یہاں سیاست کو، ڈیموکریسی، سیاست، کہانی، اسلام کے لیڈر بننا. دیکھیے آپ کشمیر میں جدوجہد ہو رہی ہے تو ہمیں آپ سوشلسٹ بھی بنے، اسلامسٹ بھی بنے، نیشنلسٹ بھی بنے، اسلامک یہ بھی بنے، اور آپ کچھ بھی نہیں بنے. ان کے پاس سمپل تھیوری تھی کہ اکنامک بلڈنگ آف دی کنٹری. انہوں نے، ہم نے 71 میں آدھا حصہ گنوا دیا، انہوں نے پوری جرمنی کو یونائٹ کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ ایک ایسٹ ویسٹ جرمنی نے ایسٹ جرمنی کو ایبزارب کر لیا پرابلم، کیونکہ گروتھ اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ان کو ضرورت تھی. ہاں، ان کو اس زمان تک اتنی ان کو گروتھ ہو گئی کہ وہ ایسٹ جرمنی کو لے کے وہ ایبزارب کر کے ان کے ورک فورس کو انہوں نے استعمال کر لیا. اچھا، انہوں نے ایکسپلائٹ اس سچویشن کو بھی کیا کہ ان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر کوئی نہیں تھا. دے ویئر ناٹ الاؤڈ بائی دی امریکنس ٹو بلڈ این آرمی. تو ان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو میسو انفراسٹرکچر بنانے میں انہوں نے پیسے کو لگایا. انفراسٹرکچر ایک دفعہ ڈیولپ کر لیا تو وہ لیڈنگ، یورپ میں لیڈنگ ہو گئے جرمنی والے، جبکہ سب سے زیادہ ڈاؤن ٹروڈن ختم ہو گئے تھے. بالکل، تو ایک بلڈنگ توڑ دی گئی تھی. میں نے اب یہ ترقی کا یہ عالم ہے کہ برطانیہ کے لوگ بولتے ہیں یار جرمنی والے اچھے ہیں کہ ان کی چمکتی ہوئی راستے ہیں، ان کی بلڈنگیں اتنی خوبصورت شہر ہے، ہماری وہی کائی لگی ہوئی پرانی برٹش ٹائپ کی اور بلڈنگیں ہیں، یہ ہیں، وہ بولتے ہیں انوی کرتے ہیں. مگر اس کا یہ وجہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈیفینس کے اوپر ان کا جو اکنامک ایکسپنس تھا اس کو انفراسٹرکچر کے اوپر ایمانداری سے لگایا. ان کا ایجنڈا صرف اکنامک ڈیولپمنٹ تھا. ان کے جو بھی اکابرین تھے، جو پولیٹیشنس تھے، آل اکانومسٹ. بنیادی طور پہ آپ شروع میں جرمنی کا دیکھیں، ڈاکٹر یہ، ڈاکٹر وہ، ڈاکٹر وہ، انہوں نے اچھا، ان کو دنیا سے مطلب نہیں تھا کہ بغل میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، بس اپنے ملک پہ فوکس کرو، ترقی کرو. اور اس کے بعد یہ ہوا جب اس پوزیشن میں آیا تو ان کی یہ سوچ ہوئی کہ ہم 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو برلن وال کو انہوں نے کسی نے وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ پوری جرمنی یہاں آ گئی. وہ آ کر کے خوش ہوئے کہ ان کی سوشلسٹ پالیسیز کی وجہ سے وہ بالکل پیچھے رہ گئے تھے. یہاں جب آئے ہیں تو ان کی ترقی ہوئی. اور آج جرمنی ون آف دا ایگزامپل جس سے آپ ایگزامپل دے رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ خرابی یہ ہوئی کہ ہم 65 تک تو بہرحال بہت اچھے چلتے رہے. 65 کی جنگ کے بعد آپ کا اکنامک میلٹ ڈاؤن شروع ہوا کیونکہ آپ نے ڈیفینس کے اوپر آپ کا ایکسپینسز انکریز کر دیا. آج دوسری طرف امریکہ کا ختم ہو گیا تو ایکسپینسز آپ کے ڈیفینس ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہو گئی. اس کے بعد بہرحال یہ چلتا رہا. 71 میں بھٹو صاحب نے آ کر کے سوشلزم کے چکر میں نیشنلائزیشن کر دیا. ساری انڈسٹریل بیس آپ کی بیٹھ گئی، ایجوکیشنل بیس بیٹھ گئی. شروع میں لگا کہ بہت اچھا ہوا ہے، مگر اس سے کیا ہوا، فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا. لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیا. چلیے کسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی سسٹین کر لیا. اس کے بعد پھر آ کر کے آپ کا وہ کھیل شروع ہوا، ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ. اس کے اندر کوئی بھی اکنامک ایجنڈا نہیں رہ گیا، صرف پولیٹیکل ایجنڈا رہ گیا. ایک حکومت کوئی اچھا کرتی تو دوسرا حکومت آ کے اس کو لڑتے. میں آپ کو ایک بڑا سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ سکھر میں بائی پاس ہے ایک ریلوے کے اوپر 3 دفعہ سنگ بنیاد رکھی جا چکی ہے اس کی، وہ ابھی تک نہیں بنی. مشرف صاحب کے زمانے میں رکھی گئی کہ یہ بنائے گی، فنڈ آ گیا، یہ ہو گیا. ان کی حکومت گئی، وہ کیئر ٹیکر آ گئے، انہوں نے پھر ایک سنگ بنیاد رکھ دی. فوٹو کھینچتے گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ ابھی لیٹسٹ زرداری صاحب نے 8 مہینہ پہلے اس کی سنگ بنیاد رکھ دی. ایک دفعہ اور فوٹو کھینچ لیا. ایک دفعہ اور فوٹو کھینچا. وہ جہاں تھا وہیں ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ الیکٹرک والے الیکٹرک لائن نہیں ختم کرے، فون والے فون نہیں کر رہے، گیس والے گیس نہیں ہٹا رہے. اس لیے وہ جہاں تھی وہیں کہیں پہ کمیٹیڈ سب کچھ ہے، کہانی ہے، سب کچھ ہے، کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. آپ نے بھی اس ایشو کو بہت اسٹڈی کیا ہے. آپ نے کیا ایسے پوائنٹس دیکھے جرمنی جاپان کے جو انہوں نے فالو کیے جس کی وجہ سے اتنی ترقی وہاں ہوئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
ان کی ترقی کی ایک وجہ یہ تھی کہ آج جس طرح انہوں نے کہا کہ انہوں نے اکنامک بیس بنایا، اکنامیکل بالکل کنسنٹریٹ کیا ہوا تھا. آج بھی آپ دیکھیں تو انہی کی چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں ان کی پھیلی ہوئی ہیں. دوسری طرف ہم پاکستان کے دیکھتے ہیں تو پاکستان میں کبھی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی، اسپیشلی جیسے کہ آپ نے کہا کہ 60 اور 65 کی دہائی میں جو ہوتا رہا ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر جو رہا ہے فوجی حکمرانوں کا اثر و رسوخ زیادہ رہا اس میں. کبھی بھی اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب یہ 71 کی جنگ ہوئی تو آپ دیکھیں اس میں سے امریکہ نے کہا تھا کہ ہم بیڑی بیڑا بھیج رہے ہیں، لیکن نہیں بھیجا. بات یہ ہوئی کہ پھر ہمارا جتنا بھی ہمارا جو رہا، میں اپنے یہ ڈیفینس کے لیے ہم زیادہ تر فوجی ایکسپینچر میں اس میں خرچ کرتے رہے اس میں. یہ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جتنا بھی جو فوکس کیا ہوا ہے، ہم نے اکنومی کی طرف کبھی توجہ دی نہیں ہے کہ ہمیں یہ آگے اس کی بڑی فکر ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، اور پورے علاقے کے ہم دادا بننا ہمارے زیادہ اہم ہے. اپنے لوگوں کو پانی پلانا یا ان کو ایجوکیشن دینا، یہ ہیلتھ بہت زیادہ اہم نہیں ہے. بالکل اپنے اسلامک دنیا کے لیڈر، ورلڈ کے کوئی لیڈر، تھرڈ ورلڈ کے لیڈر، ان چکروں میں ہم پڑ گئے اور ہم نے جو ہے اپنی عوام کی طرف توجہ نہیں دی. اور یہ جو سوشلزم کا جو یہاں پہ وہ چلا، جو کہ جرمنی میں نہیں ہوا، جرمنی میں بھی جرمنی میں نہیں ہوا، صحیح بات ہے کہ بھائی فلانا آدمی اتنا امیر ہو گیا، اس کی دولت چھین تو لو. بہت اچھا لگتا ہے اس وقت لوگوں کو بانٹ بھی دو، لیکن بعد میں وہ جب فری انٹرپرائز کا انسینٹیو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اثر 100 سال تک رہتا ہے. وہی چیز ابھی تک پاکستان میں. دراصل ایک چیز بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کبھی اکنومی کی طرف توجہ ہی نہیں دیا. ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ بھائی فلانے جگہ پر یہ ایک چیز اس کی پروڈکٹ چل رہی ہے، ہم نے اسی کی نقل کی. ہم نے کبھی اس چیز کو معیار کو نہیں پہنچا. آپ دیکھیں ابھی یہ کچھ دن پہلے یہ KCCI کے یہ چیئرمین عبد المجید صاحب یہ انہوں نے یہ چیز کو نیگوشیٹ کیا ہے کہ ہم کو یہ بزنس میں 288 ارب روپے کا سالانہ لاس ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اتنا بڑا لاس کیسے افیکٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ. یہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی نہیں ہے. کبھی ماشاءاللہ کرا، کبھی فوجی حکومت ہے، فوجی حکومت چلائے تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ کے انداز میں چلایا، نام صرف جمہوریت کا استعمال کیا. اب دیکھیں ہم کو یہی حالت ہے کہ آج جب یہ سیلاب کی وجہ سے کوئی ہم کو نقد امداد نہیں دے رہا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو غذائی اجناس دیں گے یا ہم کو کپڑے کی شکل میں دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے اوپر تم کو نہیں دیں گے. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد کم ہو گیا. یہ تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو یہ کمپیریزن کر رہے ہیں جاپان سے، جرمنی سے، تو ہمارا اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے لائق ہیں. صحیح بات ہے یہ آپ کی، کہ اس میں کسی طور پر بھی نہیں ہے یہ. لیکن یہی تو پوائنٹ ہے کہ ایک زمانے میں دنیا حیران تھی پاکستان کے گروتھ سے. بالکل 50-60 میں جو ہماری 13-14-15% کی گروتھ دنیا میں کہیں نہیں ہوئی تھی. بالکل نہیں ہوئی تھی، صحیح بات ہے. ہم جس پیٹرن پہ جا رہے تھے 70s تک، تو ہمیں انجینئرنگ گڈس کو ایکسپورٹ کرنا تھا. صحیح. تو ہمارے سارے جو ڈیفیسٹ میں سب ختم ہو جاتے. وہی آپ دیکھیں کہ مارشل پلان کے تحت ہی جرمنی نے، جاپان نے بھی تو دنیا بھر سے قرضہ لیا ری بلڈ کرنے کے لیے، لیکن اس کو ریپے کر دیا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ایکسپورٹ کی طرف گئے اور انجینئرنگ گڈس ایکسپورٹ کرنا شروع ہوا. ان کا ڈیٹ ریپے ہو گیا، کب ریپے ہو گیا اور زمانہ گزر گیا. لیکن ہم جب اس سٹیج پہ آنے والے تھے 76 وغیرہ میں، جو ایز پر دا پلان ہمارے ایگریکلچر گڈس کے انجینئرنگ گڈس کا ایکسپورٹ شروع ہونا تھا، 72 میں آپ کے اوپر وہ ایکس پڑا نیشنلائزیشن کا اور مسئلہ بھی کیا وہاں سے. ہاں، اس کی نیشنلائزیشن پوری ایک انڈسٹری کو، ایک جو گروپ جو ہو رہے تھے نا، اس کو بالکل روک دیا. یہ اسی سے پھر غربت پیدا ہوئی. پھر ہم اور کشمیر کے معاملے میں پھنستے چلے گئے. پھر ہم افغانستان کے چکروں میں پڑ گئے. افغانستان پہ ہم جا کے لڑنے لگے آن بہاف آف امریکہ، اور اس سے جو یہ ٹیررزم وغیرہ کا مسئلہ آ گیا ہے، وہ اب ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ختم ہوگا بھی کہ نہیں. تو آپ کی کشمیر اور یہ افغان پالیسی پہ جو ہماری امپیسز تھی، وہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم لوگ اتنے اس میں پڑے؟ طاہر صاحب، ہم لوگ یہ قوم جو ہے نا، یہ نیشن آف انکنٹرول نیشن ہے. مانے وی آر ناٹ اے نیشن، وی آر اے کراؤڈ ناؤ. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دنیا میں کوئی چیز مسئلہ کھڑا ہو، اسلام کے نام پہ ہو، کسی چیز کے اوپر، آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. امریکہ نے ایک نے بولا قرآن شریف جلا دوں گا، نعوذ باللہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر ہم نے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اپنی گاڑیاں، گھر، یہ چیز جلانا شروع کر. بہرحال یہ تو ایک اضافی بات ہے. بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ جو پرابلم رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہماری
اسٹیبلٹی حکومت میں نہیں تھی. گورنمنٹ یہ فوجی حکومت آتی ہے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے، اس میں وہ چوچو کا مربع بن جاتی ہے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کب تک رہوں گا یا رہے گی ہماری حکومت. اس کے چکر میں وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتا. دیکھیں نا محب الحق وارث صاحب کے زمانے میں سیکنڈ 5 ایئر پلان، تھرڈ 5 ایئر پلان یہ انویسیج کی یہ تھی کہ یہ اس طریقے سے چلے گا. اب آپ دیکھیں آپ کی اکنامک پرائرٹیز کیا ہے. آپ کا فائنانس منسٹر کتنا ہے، 2.5 سال کے اندر کتنے فائنانس منسٹر تبدیل ہو گئے. شروع میں تو تھا ہی نہیں، پھر آیا تو وہ چلا گیا، خود ہی چھوڑ دیا. تو وہی تو کہ آپ دیکھیں نا یہ بہت بڑی پیرامیٹرس ہے. دیکھیں آپ اکانومی کہاں سے کنٹرول ہوتی ہے، منسٹری آف فائنانس سے ہوتی ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک سے، سینٹرل بینک سے ہوتی ہے. آپ یہ تینوں کا اٹھا کر کے دیکھ لیں، پلاننگ ڈویژن سے ہوتی ہے. آپ کا فائنانس منسٹر آتا ہے اور جاتا ہے، کوئی اس کی مانے کہ دیکھیں نا ایک دن مانے 6 مہینہ کی تو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی نا. اکنامک پلاننگ 6 مہینے کی نہیں ہوتی، یہ سسٹینیبل پلاننگ نہیں ہوتی ہے. آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ، امیڈیٹ پلاننگ. آپ ہر کام وہ کر رہے ہیں جو امیڈیٹ پلاننگ کی ہے، شارٹ ٹرم ایڈ ہاک بیسس پر، ڈے ٹو ڈے. ہاں ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہو رہی ہے. آپ کا پلاننگ ڈویژن میں بندہ ہی نہیں تھا. اسٹیٹ بینک کا مشکل سے 90 دن کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہونے تک آپ نے ایک آدمی کو وہاں پہ لگایا ہے. اب وہ کتنے دن کے لیے آیا ہے اس کے بارے میں بھی شک ہے. فائنانس منسٹر آپ کا آیا ہے، وہ بیچارہ اتنا پریشان ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد میرے پاس پیسہ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. جب یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کسی کنٹری کے اندر تو پھر اس کی اکانومی شیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرے دنیا والے آپ کے اوپر دیکھیے، قرض لینا کوئی بری چیز نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ بغیر قرض لیے ہوئے ترقی اس نے نہیں کیا. ترقی جو کیا ہے قرض لیا. شرط صرف ایک ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہو اور وہ انفراسٹرکچر بلڈنگ میں استعمال کیا جائے، پروڈکٹیو ہو تاکہ آپ ری پے کر سکیں گے. پروڈکٹیو نہیں ہوگی، آپ ری پے نہیں کریں گے، فردر لون نہیں ملے گی، آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوگا، انڈسٹری نہیں لگے گی، امپلائمنٹ نہیں ہوگا. دوسری بہت بڑی خرابی جو ہو رہی ہے جو ہے وہ ہے کہ آپ کا پرائرٹی آن ایجوکیشن جو ہے نا وہ مائنس کی طرف ہے. میں تو اس کو اب زیرو بھی نہیں بولتا کہ پہلے ایک لمٹ تھا، اس کے بعد وہ زیرو ہوا، اب مائنس کی طرف ہوا کہ جو بھی ہے ختم ریڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ مائنس کی طرف جا رہا ہے. آپ کا انڈسٹریل گروتھ مائنس ہو گیا، یہ گروتھ مائنس ہو گیا، یہ ساری چیزیں تو مائنس کی طرف جائیں. ان امپلائمنٹ تو ہوگی، اس سے انارکی پھیلے گی. اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کشمیر لے لیں، ہم دنیا میں یہ کر لیں وہ کر لیں، افغانستان کے اوپر یہ ہے. اب زیاد صاحب نے سب سے بڑی نقصان تو زیاد صاحب نے یہ پہنچایا کہ آپ نے افغانستان کے چکر میں پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کیا، ڈرگ کلچر کو پروموٹ کیا، گن کلچر کو یہ کیا. اور آج 30 لاکھ بندے افغانستان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اکانومی کی شیٹر کر رہے ہیں. اس کو پروڈکٹیو وے میں لگاتے تو اچھا ہوتا، مگر ہوا کیا؟ گن آئی، ڈرگ آیا، لالسنس آئی. وقتی طور پہ لگا کہ امریکن پیسہ آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے کمایا بھی بالکل کمایا، لیکن عوام کو اور ملک کو کیا ملا؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لے گئے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں.